بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور اماں اس بڑے سے گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ ہم لوگ اس گھر میں رہ کر کبھی کبھی تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ہمارے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور زیادہ تر لوگ تو ایسے تھے جو اماں سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتے۔ حالانکہ میری اماں بہت مخلص تھی، لیکن پھر بھی وہ اچھے اخلاق کے باوجود بھی کسی کو اپنا دوست نہ بنا پاتیں۔ لوگ ان سے دور ہی بھاگتے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ آخر اماں سے لوگ اتنا کیوں کتراتے ہیں۔ میری بات تو سمجھ میں آتی تھی، میری رنگت سانولی تھی اور بھی کوئی ہنر مجھ میں خاص نہ تھا جو لوگوں کی پسند کے قابل بناتا۔ میں نے کبھی یہ توقع بھی نہیں کی تھی کہ کوئی مجھ سے اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اسی وجہ سے میں چپ رہتی، نہ کسی سے زیادہ بولتی اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتی۔ اماں مجھے ہمیشہ یہی کہتی کہ تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے، تو باہر نکلا کر، لوگوں کی نظر میں آئے گی تو کوئی رشتہ مانگے گا، میرا کوئی کیوں کر مانگے گا۔ میرا رنگ سانولا تھا اور یہ بستی ایسے لوگوں کی نہ تھی جو سانولے لوگوں کو بھی اپنی رشتہ داری میں قبول کریں۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اماں کی حقیقت میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ شام کے تقریباً 4 بجے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا کوئی 2 لوگ تھے۔ اماں نے فوراً ہی جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے نوجوان لڑکا لڑکی کھڑے تھے۔ اماں ان کو دیکھ کر پوچھنے لگی کہ تم لوگ کون ہو؟ بولے کہ اماں جی ہماری مدد کرو۔ اماں ان کو اندر گھر کے لے آئی۔ گھر کے اندر بیٹھ کر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہیں کس قسم کی مدد چاہیے؟ ان میں سے لڑکا جو کہ کافی خوبصورت اور نوجوان تھا کہنے لگا کہ یہ میری بیوی سائمہ ہے، میں اسے گھر سے بھگا کر لایا ہوں۔ اس کا باپ رشتے کے لیے نہ مان رہا تھا، نہ ہی میرے بہن بھائی میری شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ میں نے ان سب پر پیسے خرچ کرنا تھے۔ اسی وجہ سے وہ میرے رشتے میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ سائمہ کا باپ یہ چاہتا تھا کہ خوبصورت ہے تو اس کو کوئی امیر شخص ملے۔ اسی وجہ سے نہ سائمہ کی شادی ہو رہی تھی نہ میری۔ ایک دن ہم نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی رہنے کے لیے مکان نہیں دے گا جب تک کہ ہمارے پاس کسی شخص کی ضمانت نہ ہو جو کہ معتبر انسان ہو۔ یہ لوگ اماں سے کہنے لگے کہ آپ ہماری ضمانت دیں تاکہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں اور ہمیں کرائے کا مکان مل سکے۔ اماں کہنے لگیں بھائی یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم لوگ شریف لگتے ہو، محلہ بھی میرے محلے کے قریب ہی ہے، میں تمہارے باپ کو تو شاید جانتی بھی ہوں، تم لوگ اس قسم کے نہیں ہو، گاؤں کے ہی ہو تو ضرور ضمانت دوں گی۔ اماں کی بات سن کر یہ دونوں ہی خوش ہو گئے۔ اماں نے ان کو بٹھایا اور مجھے چائے بنانے کے لیے کہنے لگیں۔ میں چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر میری بہت ہی زیادہ خوبصورت اور امیر لگ رہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی لڑکی بھی کافی خوبصورت تھی۔ خیر سے دونوں کی جوڑی سورج چاند کی جوڑی تھی۔ اماں ان کے جانے کے بعد اپنی چادر اوڑھ کر باہر جانے لگی، بولی کہ میں ان کی ضمانت کروا کر آتی ہوں تاکہ ان کو رہنے کے لیے مکان مل جائے اور کوئی اچھا مکان کرائے پر بھی دکھا دیتی ہوں۔ غرض اماں گھر سے نکل گئیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئیں تو کچھ پریشان سی تھیں۔ کیا ہوا اماں، ضمانت ہو گئی؟ ہاں بیٹی ہو گئی ضمانت، وہ ہمارے برابر ہی مکان میں رہیں گے۔ اماں نے یہ بات کہہ کر اندر والے کمرے کا رخ کر لیا۔ مجھے لگا کہ اماں کسی بات پر پریشان ہے۔ میں اماں کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ کسی گہری سوچ میں گم تھیں۔ ان کی مٹھیاں بار بار بھینچ رہی تھیں، لگتا تھا جیسے وہ کسی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ مجھے اماں کی یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابھی تو وہ خوش باش ان لوگوں کے ساتھ گئی تھیں اور ابھی اتنی پریشانی۔ خیر سے میں شام کا کھانا بنانے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں ہی بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد تو حد ہی ہو گئی، اماں نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ میں دیکھتی ہی رہ گئی۔ دروازہ بجایا تو غصے سے بولی، دوبارہ دروازہ مت بجانا، میں تیری چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میں خاموشی سے بیٹھ گئی، اپنا کھانا بنانے کے کام میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اماں نکلیں تو بہت خوش تھیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیٹھے بیٹھے کمرے میں ایسا کیا ہو گیا کہ اماں یکدم ہی خوش ہو گئیں۔ مگر اماں نے کپڑے بھی بدلے ہوئے تھے، البتہ ان کے چہرے پر خوشی صاف چھلک رہی تھی۔ آ کر مجھے دلاسا دیا، پھر بوسہ دیا اور بولی، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، مجھے تھوڑی دیر کے لیے غصہ آ گیا تھا، تم بھی تو ہر وقت پٹر پٹر بولتی ہو۔
میں نے کہا کوئی بات نہیں اماں، ہم کل اپنے پڑوسیوں کے گھر چلیں گے، ان سے مل کر آئیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، میں تو دیواروں کو دیکھ دیکھ کر اکتا گئی ہوں۔ آس پڑوس میں کوئی تو ہونا چاہیے جو ہمارا ہم عمر ہو، ہم اس سے بات چیت کریں۔ اماں خوش ہو کر بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں کھیر بناؤں گی، وہ لے کر چلیں گے۔ اچھا شگن ہوتا ہے۔ میں نے اماں کی بات مان لی۔ اگلے دن صبح صبح اماں نے باداموں والی کھیر بنائی، اسے ٹرے میں رکھا، اس پر ریشمی کپڑا ڈالا اور بولی، چل تو بھی تیار ہو جا، ہم دونوں ساتھ چلیں گے۔ میں نے کہا اماں ابھی میں کیسے جاؤں، میں نے تو کچھ خاص تیاری بھی نہیں کر رکھی۔ بولیں کہ جا تھوڑا سرخی پاؤڈر لگا کر آ، ورنہ وہ لڑکی سمجھے گی کہ تجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ میں نے اماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہلکا سا سرخی پاؤڈر لگا لیا اور اماں کے ساتھ چل پڑی۔ اماں مجھے لے کر پڑوسیوں کے گھر داخل ہوئی۔ انہوں نے ہمارا خوب استقبال کیا۔ ان کے لہجے میں ہمارے لیے بہت زیادہ عزت تھی، کیونکہ ظاہر ہے اماں نے ہی ان کو یہاں رہنے کے لیے انتظام مہیا کیا تھا۔ وہ لوگ ہمارے لیے کھڑے کھڑے تھے، ہمارا کیا ہوتا؟ ہمیں تو یہ محلے والے بالکل جگہ نہ دے رہے تھے۔ اماں بولیں، بیٹا تمہیں کوئی بھی مشکل ہو تو بس مجھے یاد کر لینا، سمجھو کہ میں تمہاری ماں ہی ہوں۔ آج کل کی مائیں نہ جانے اپنے بچوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتی، حالانکہ یہ ایک ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے۔ اماں بیٹھتے ہوئے بولیں، مجھے بھی اشارہ کیا کہ میں بھی ان کے سامنے ہی بیٹھ جاؤں۔ اماں کافی دیر ان لوگوں سے باتیں کرتی رہیں، پھر ان لوگوں نے کچھ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بولے کہ ہمارے خاندان والے ہمارے پیچھے پڑ چکے ہیں، ہماری شادی کی وجہ سے ہر شخص ہمارا مخالف ہو گیا ہے۔ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہماری بہتری ہو، خیر ہو، ورنہ تو یہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو ہماری زندگی میں مداخلت کریں گے۔ اماں نے کہا کہ تم لوگ اتنی فکر نہ کرو، میں تم لوگوں کے لیے دعا کروں گی، اور خاص کر دعا کروں گی، کیونکہ میں خود بھی محبت کرنے والوں کو کبھی دور نہیں دعا کروں گی، کیونکہ میں خود بھی محبت کرنے والوں کو کبھی دور نہیں دیکھنا چاہتی۔ اماں بڑی ہی ماڈرن قسم کی باتیں کر رہی تھیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ لڑکا جو کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ چلیں میں اپنے دفتر چلتا ہوں، آپ لوگ بات چیت کریں۔ اس کے جانے کے فوراً بعد ہی اماں کا رویہ فوراً بدل گیا۔ وہ لڑکی جس کا نام سائمہ تھا اماں سے بات کر ہی رہی تھی کہ اماں نے اس سے اچانک ہی عجیب و غریب سوال کرنا شروع کر دیے۔ بیٹی تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ ہاں جی میں تو بہت خوش ہوں، ہم نے محبت کی شادی کی ہے، سائمہ چہکتے ہوئے بولی۔ مگر بیٹی یہ لگ تو نہیں رہا کہ تم اپنے شوہر سے خوش ہو؟ اماں نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں ماں جی میں تو بہت خوش ہوں، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ اچھا اگر تمہیں اپنے شوہر کو قابو کرنا ہونا تو مجھے ضرور بتانا، میں ایسے بہت سارے طریقے جانتی ہوں جس سے تمہارا شوہر تمہارا۔ اماں ہنستے ہوئے بولیں۔ تب سائمہ بھی کھلکھلا پڑی اور بولی، نہیں ماں جی ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کبھی ایسے ٹوٹکوں نسخوں کی ضرورت تو نہیں پڑی، پر اگر کبھی کوئی خرابی ہوئی تو میں ضرور آپ سے رابطہ کروں گی۔ اماں میٹھی میٹھی باتیں کر کے وہاں سے چلی آئیں، مگر پھر راستے میں آتے ہوئے مجھ سے کہنے لگیں، مجھے ان دونوں کی تو بہت ہی زیادہ فکر ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ ان کا خاندان جلد ان تک پہنچ جائے گا، پھر یہ بیچارے کہاں جائیں گے۔ اماں مختلف باتیں کرتی گھر کی طرف جا رہی تھیں، جبکہ میں سوچ رہی تھی اماں کو ان لوگوں سے آخر ایسی بھی کیا ہمدردی ہے۔ اگلے 2-3 دن گزرے تو اماں اکیلے ہی ان کے گھر جانے لگیں۔ میں اگر جہاز جانے کا کہتی تو وہ مجھے منع کر دیتی، بولتی کہ ابھی تیری عمر نہیں ہے ان گھروں کے چکر لگانے کی، سو تو گھر پر ہی رہے تو بہتر ہے۔ میں اماں کی بات پر خاموشی سے سر جھکا لیتی، پر مجھے ان کا روز روز ان نئے پڑوسیوں کے گھر جانا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کبھی تو اماں کہتی کہ میں ان کی صلح کروانے گئی تھی، تو کبھی کہتی کہ اس لڑکی کا دل اداس تھا، اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، جب بھی میں اس کے پاس ہمدردی کے لیے گئی تھی۔ اماں کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، ایک طرف تو وہ انہیں گھر سے بھاگنے کی وجہ سے برا سمجھتیں، تو دوسری طرف ان لوگوں سے یہ کہتی کہ مجھے تم لوگ بہت اچھے لگتے ہو، میں محبت کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیتی آئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق ہم اپنا کام ہی کر رہے تھے کہ اماں اچانک چونک پڑی۔ ارے بیٹا مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بازار جا رہی ہوں، یہ کہہ کر اماں نے اپنی چادر اوڑھی اور بازار چلی گئیں۔ واپس آئیں تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں 2 بڑے بڑے چوپر تھے جن میں بکری کی کلیجی رکھی گئی تھی۔ اماں یہ کیا، ہم سبزی پکا رہے تھے تو کلیجی لے آئی؟ میں نے اماں سے پوچھا۔
ہاں ہاں، میں کلیجی اس لیے لائی ہوں کہ آج میرا کھانے کا من ہو رہا ہے۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے سبزی بنانے کلیجی صاف کرنے لگیں۔ اماں، اگر ہم نے کلیجی ہی کھانی ہے تو تم سبزی بنانے کا کیوں کہہ رہی ہو؟ دراصل میں چاہتی تھی کہ مجھے سبزی نہ بنانا پڑے، پر اماں نے بولا کہ سبزی تو بنانی پڑے گی۔ خیر کلیجی پک کر تیار ہو گئی۔ اماں نے کافی زیادہ کلیجی بنائی تھی اور کافی نرم اور خستہ تھی۔ میں نے کلیجی کا سالن پلیٹ میں ڈالنے کے لیے جیسے ہی دیگچی کا ڈھکن ہٹایا تو اماں چونک پڑی۔ ارے بیٹی، ابھی رہنے دے، میں تجھے خود ڈال کر دوں گی، تو باہر جا، میں خود لے کر آؤں گی۔ یہ کہہ کر اماں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں تو حیران ہکا بکا دیکھتی ہی رہ گئی کہ اماں یہ کر کیا رہی ہیں۔ مجھے اماں کی سمجھ نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچن میں واپس بلایا، ایک پرچ میں تھوڑی سی کلیجی مجھے ڈال کر دی اور بولی، یہ چکھ لے، باقی میں تجھے کھانے نہیں دے سکتی۔ کیوں ماں، کیوں نہیں کھانے دے سکتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ارے بھائی، یہ میں کسی اور کے لیے رکھ رہی ہوں، اور کون ہے یہاں میرے علاوہ؟ میں نے پوچھا تھا۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی اماں کی ان حرکتوں۔ ارے بیٹی، تو نہیں سمجھتی، اصل میں اس کلیجی کا صدقہ دوں گی، میں لائی ہی تو اسی لیے ہوں۔ اماں مجھے تسلی دینے لگیں، تیرے لیے کل مرغی کا سالن بناؤں گی، تو فکر نہ کر۔ اماں نے مجھے ایک بار پھر تسلی دی۔ اماں مجھے مرغی نہیں کھانی، مجھے کلیجی ہی دو۔ ارے بیٹی، یہ کلیجی تو نہیں کھا سکتی، سمجھا کر، میں اس کا صدقہ دوں گی۔ اگر تو صدقے والی چیز کھائے گی تو جو مصیبت ٹال رہی ہوں نا، وہ تیرے سر پر آ لگے گی۔ اماں کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ کلیجی نہیں کھانی، تم اسے بے شک صدقہ کر دو۔ اماں وہ کلیجی لے کر چھت پر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد نیچے آئیں تو پلیٹ خالی تھی۔ بولیں کہ میں اسے چھت پر ڈال آئی ہوں، اب یہ صحیح رہے گا تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی، ہم پر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ پڑوس سے اونچی اونچی باتوں کی آواز آنے لگی۔ اتنی اونچی آواز اندھیرے اور سناٹے میں سن کر میں بھی ڈر گئی تھی۔ اماں سے پوچھنے لگی، اماں یہ کیا ہوا، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ اماں بھی لا علمی میں کمرے سے باہر نکلیں، بولیں کہ وہاں باہر چل کر دیکھتے ہیں، بڑے دروازے کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، مجھے جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں اماں کو روکنے لگی کہ تم جا کر کیا ہی کر لو گی، لڑائی ہو رہی ہے تو ہمیں دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا، مگر اماں نہ مانی، مجھے مرکزی دروازے میں چھوڑ کر خود باہر نکل گئی۔ میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اماں چلی گئیں تو میں واپس اندر آ گئی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ خدا جانے اب اماں کتنی دیر لگائے گی، اس وقت تک تو ڈر ڈر کر میرا برا حال ہو جاتا۔ سو میں نے دروازے کو بند کر دیا اور اماں کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، اماں نہیں آئی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سونے کی تیاری کرنے لگی تھی کیونکہ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ سوچا کہ جب اماں زور زور سے دروازہ بجائے گی تو میں اٹھ جاؤں گی، پوری ہو جائے گی۔ مگر ابھی 5 منٹ نہیں گزرے تھے، دروازہ زور سے بجا۔ میں نے جا کر دیکھا تو اماں آ گئی تھیں۔ اماں کیا ہوا، تم کہاں گئی تھیں؟ میں نے غور سے اماں کو دیکھا تو ان کے کپڑے بھی بدلے ہوئے تھے۔ یہ کیا، آپ نے کپڑے بھی تبدیل کر دیے؟ آپ کہیں بازار شاپنگ کے لیے تو نہیں گئی تھیں؟ ارے بیٹی، وہ میں پڑوسیوں کے گھر گئی تھی، وہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے تھے۔ سائمہ تو بہت بپھری ہوئی تھی بھائی، اس کو اپنے شوہر سے بہت گلے ہیں، جبکہ وہ بیچارہ بھی اس کی باتیں ہی سن رہا تھا۔ غصے میں سائمہ نے چائے کی پیالی اس پر پھینکی تو چائے مجھ پر گر گئی۔ وہ دونوں ہی شرمندہ ہو گئے۔ میں وہاں سے واپس آنے لگی تو بولے، آپ کپڑے تبدیل کر کے جائیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا آپ ہمارے گھر ہماری ہی لڑائی ٹھیک کروانے کے لیے آئے ہیں، اور ہم نے آپ پر چائے گرا کر آپ کے کپڑے خراب کر دیے، بس اسی لیے سائمہ نے مجھے اپنے کپڑے دے دیے۔ میں نے دیکھا اماں نے نئے کپڑے پہن رکھے تھے، پر یہ بہت ہی کھلے تھے، جبکہ سائمہ ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ میں نے اماں پر زیادہ شک نہیں کیا، ویسے بھی مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اماں ابھی تک جاگ رہی تھیں۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سناٹا سا تھا، حالانکہ ایسا اکثر ہوتا نہیں تھا۔ میرے اٹھنے سے پہلے اماں ناشتہ بنانا شروع کر دیتیں، پر آج اماں بھی سو رہی تھیں۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ گہری نیند میں ہیں، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی۔ صبح کے 10 بج گئے پر اماں نہ جاگیں۔ اب تو مجھے ڈر ہی لگنے لگا تھا کہ کہیں اماں دوسری دنیا میں نہ چلی گئی ہو، پر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی جاگ گئیں۔ میں نے دیکھا وہ بہت ہڑبڑائی ہوئی تھیں۔ مجھے پاس بلا کر بولی، میری بیٹی، میں تیری زندگی آسان بنا دوں گی، تو جانتی نہیں تیری ماں تیرے لیے کتنا پریشان ہے۔ اماں، تو میرے لیے پریشان نہ ہوا کر،
پریشانیاں اللہ کے سپرد کر دے تو پرسکون ہو جائے گی۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا تو اماں میرے صدقے اتارنے لگیں۔ بس بیٹی، اب سے میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تیرے لیے شادی کی کوشش کروں گی، پر اماں مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میں نے مایوس لہجے میں کہا۔ سب کریں گے، جسے میں چاہوں گی وہی تجھ سے شادی کرے گا۔ اماں نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اماں کہیں کوئی ایسا ویسا منصوبہ تو نہیں بنا رہی، پر پھر سوچا کہ نہیں، میری ماں ایسی نہیں ہو سکتی۔ ماں نے میری تربیت بھی بہت اچھے سے کی تھی، اب بھلا وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھیں کہ میری شادی کے لیے وہ غلط ہتھ کنڈے استعمال کرتیں۔ آج شام پھر وہی ہوا۔ اماں نے بازار جانے کے لیے مجھ سے کہا اور بولیں کہ میں کلیجی لینے جا رہی ہوں۔ اماں جب واپس آئیں تو ان کے پاس کلیجی اور کچھ مرغے کے چھیچڑے بھی تھے۔ میں حیران ہو گئی، مجھے سمجھ نہ آیا کہ اماں اس کلیجی وغیرہ کا کیا کریں گی، جبکہ گھر میں کھانے پینے کو سب موجود تھا۔ خیر، اماں نے وہی کلیجی پھر سے پکائی، مجھ سے کہنے لگیں کہ یہ جا کر پڑوسیوں کی چھت پر ڈال آؤ، اور خبردار جو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے اماں کے کہنے پر عمل کیا، میں نے وغیرہ چھت پر ڈال دیے اور واپس آ گئی۔ واپس آ کر اماں دیکھا تو خوش لگ رہی تھی، بولی کہ بس اب تو دیکھنا، تیری شادی جلد ہی ہو جائے گی۔ پر ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ پڑوس سے پھر سے ان میاں بیوی کے لڑنے جھگڑنے کی آواز آنے لگی۔ یہ دیکھ کر اماں کی آنکھوں میں چمک آ گئی، بولی کہ مجھے چادر دے، میں ان کے گھر جاتی ہوں، اچھا نہیں لگتا، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، رات کو یوں اونچی اونچی آواز میں لڑیں گے تو سب محلے والے ان پر ہی شک کریں گے، میں جا کر ان کی صلح کرواتی ہوں۔ اماں یہ کہہ کر گھر سے نکلیں۔ وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی، آج انہوں نے چادر بھی نہیں لپیٹی تھی۔ خیر، اماں ان کے گھر چلی گئیں، صلح کروائی، یا خدا جانے ایسا بھی کیا جادو کیا کہ وہ لوگ فوراً چپ ہو گئے۔ اماں کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اماں جی واپس آ گئیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولی کہ بس ان کی صلح ہو گئی۔ اماں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ آ کر بیٹھیں اور بولیں چل آج میں تیرے ابا کے کمرے میں ہی سو جاتی ہوں، ہمیشہ کی طرح، تو جا کر اپنے کمرے میں لیٹ جا۔ کیوں اماں؟ پہلے تو تم میرے کمرے میں سوتی تھی، اب ابا جان کے کمرے میں کیوں سونے لگی؟ میں نے کہا ارے بھائی، بس میرا دل چاہ رہا ہے، تمہارے ابا کی یاد آتی ہے تو ان کی چیزیں دیکھتی ہوں، ان کا بستر دیکھتی ہوں تو مجھے ان کی ہنسی اور مسکراہٹ یاد آتی ہے۔ اکثر وہ کھانا بستر میں ہی کھاتے تھے، خصوصاً سردیوں میں، اور کہتے تھے کہ تم میں اور تھانے دار میں کوئی فرق نہیں۔ اماں ادھر ادھر کی باتیں کر کے مجھے بہلانے لگیں، پر میں جانتی تھی کہ اماں کچھ دنوں سے خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھیں، اسی لیے وہ مجھے کمرے سے نکالنا چاہ رہی تھیں۔ مجبوراً میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اماں کی چیخو پکار مجھے سنائی دی۔ میں حیران ہو گئی کہ اماں کو کیا ہو گیا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے وہ پڑوس میں صلح کروا کر آئی ہیں۔ فوراً سے اماں کے کمرے میں بھاگی، دروازہ بند تھا، اماں کے چیخنے کی آوازیں مسلسل تھیں۔ دروازہ چھوڑ کر میں نے کھڑکی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر کھڑکی کا پٹ کھول کر میں اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا تو اماں کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اماں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ میں ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا؟ بولی کہ بیٹی مجھے بچا لے، خدا کے لیے مجھے بچا لے اس سائمہ سے، میں مر جاؤں گی، وہ مجھے مار دے گی۔ اماں ہوا کیا ہے؟ تم اس طرح کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ بیچارے تو خود اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں، تم ان سے کیوں ڈرتی ہو؟ میں نے اماں کو تسلی دی، پر اماں مسلسل روئے جا رہی تھیں، وہ بہت تکلیف میں لگ رہی تھیں۔ میں نے لا کر اماں کو پانی پلایا تو ان کو کچھ ہوش آیا۔ اماں کھانسنے لگی جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگی ہو۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے بہت پریشان بھی ہوئی تھی، کیونکہ اماں کی حالت اس سے پہلے کبھی ایسی نہیں دیکھی تھی۔ خیر سے بات کرتے کرتے بڑھ گئی۔ اماں بولی کہ میں آئندہ ان لوگوں کے گھر نہیں جاؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ اماں ہاتھ جوڑے ہوئے میرے سینے سے لگی رو رہی۔ ماں مجھے کچھ تو بتاؤ، آخر ہوا کیا ہے؟ تب اماں نے جو بات بتائی، میں سوچنے لگی کہ بھلا ایسا کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی۔ بیٹی تیرا رنگ سانولا ہے، کوئی تجھ سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر میں اس بے سہارا جوڑے کو الگ کر دوں، لڑکے کو تمہارے لیے پھانس دوں، تو شاید کہ تمہارا کام بن جائے، تمہاری شادی سائمہ کے شوہر سے ہو جائے۔ پر سائمہ میرے ارادے سمجھ گئی، مجھ سے دور رہنے لگی۔ دکھ میں آ کر میں نے اس پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ پر تمہارے ابا بہت نیک تھے، یہ سب عمل میں تمہارے ابا کے کمرے میں بیٹھ کر کرتی تھی، تو تمہارے ابا نے آ کر مجھے خواب میں اس طرح کا عذاب دکھایا جو دیکھ کر ہی میں اس کام سے باز آ گئی ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اماں روتے ہوئے بولی
مجھے یقین نہ آیا کہ اماں میری شادی کے لیے اس حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا آپ کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میری شادی جہاں لکھی ہوگی ہو جائے گی۔ اماں نے صدقے دل سے ہو جائے گی۔ اماں نے صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور پھر کچھ وظیفے وغیرہ کرنے لگیں۔ میری شادی کی کوششیں کرنے کے بعد ایک معمولی سے کلرک کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا گیا، پر میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ میرے لیے یہ اس شادی سے بڑی اور نفیس چیز تھی جو کہ اماں کے جادو سے مجھے ملتی۔ خدا کا شکر ہے میں حق حلال کی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔